آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس میں جے برڈز کے جعفر عباس آپ کو بتانے لگے ہیں کہ وہ کون سا برڈ ہے جو آپ کو بہت پیسے دینے لگا ہے. اس لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں کیونکہ مجھے خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ بجری برڈز جو ہیں وہ اب اگر جو بھی لوگ پالیں گے وہ سراسر گھاٹے کا سودا کریں گے. تو پھر وہ کون سا برڈز ہے جو پالنا چاہیے پروفٹس کے لیے، جانتے ہیں جعفر عباس سے. مگر اس سے پہلے اس برڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز دے ہی دوں. ہماری اس زمین پر ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت اور اٹریکٹیو برڈز موجود ہیں اور ہر پرندے کی اپنی ایک یونیک خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ منفرد ہوتا ہے. ایسے ہی برڈز کی ایک قسم ہے فنچز. فنچ برڈز کی ایک ایسی قسم ہے جس کی 4 سب فیملیز ہیں اور تقریباً 40 کے قریب جنراز. فنچز اپنا آشیانہ بنانا پسند کرتی ہیں سرسبز جنگلات میں، ایور گرین جنگلات، پہاڑوں، صحراؤں اور زیادہ تر پائے جاتے ہیں ٹراپیکل اور سب آرکٹک ریجنز کے اندر. فنچز 3 سے 6 انچ لمبی ہوتی ہیں اور وزن ہوتا ہے صرف اور صرف 1 اونس. ان کو ہیونلی برڈز بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ بہت کلرفل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت میلوڈیس گانے بھی گاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل لوگ انہیں پیٹس کے طور پر پالنا پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اب ویڈیو میں جو آپ کو جے برڈز بتائیں گے وہ آپ کو حیران کر دینے کے لیے اور آپ کو موٹیویٹ کر دینے کے لیے کافی ہوگا. جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں اپنے فنچز کے شیڈ کے اندر موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ارد گرد جو ہے نا، یہ مختلف قسم کی فنچز ہیں جن میں لیڈی گولڈین، اول فنچ، زیبرا فنچ، جاوا فنچ، اسٹرابری فنچ، بنگلائز فنچ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری فنچز ہیں جو میرا دوسرے سیٹ اپ پہ ہیں. برڈ فارمنگ ایک بہت پروفیٹیبل بزنس ہے. اس میں آپ چھوٹی سے انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر کے ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس برڈ میں انویسٹمنٹ کریں جس کا مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے. ابھی مارکیٹ میں کچھ برڈ جو ہیں ان کا ٹرینڈ بہت اوپر جا رہا ہے، ان میں فنچز بھی شامل ہے. فنچز میں جاوا فنچز، ان کے ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں پچھلے سال کی نسبت، اور اس میں ان کی مانگ میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جاوا فنچز کا ابھی تک اکتوبر میں اس کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا بریڈنگ کا، تو اس سے پہلے ہی اس کی مارکیٹ میں جو مانگ ہے بہت بڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ لو برڈ کی تو اس وقت بہت زیادہ مانگ ہے. تو جس بھی برڈ میں آپ نے جس برڈ میں، ایک تو آپ کو اس کا شوق ہونا چاہیے اور دوسرا اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے جو مارکیٹ میں ٹرینڈ کر رہا ہو برڈ. ایگزیبیشن کنگ اور آسٹریلین بجز کے، تو اس کا اب مارکیٹ ٹرینڈ بالکل ختم ہو گیا. میں نے یہ اپنا سارا سیٹ اپ ختم کر دیا ہے. میرے پاس تقریباً 100 کے قریب یہ جو پیر تھے آہستہ آہستہ میں نے سب ختم کر دیے کیونکہ ان کی مارکیٹ ویلیو بالکل ختم ہو چکی ہے. اب مارکیٹ میں ان کی جگہ اور برڈ نے لے لی ہے اور آہستہ آہستہ فارمر ان کو بالکل ختم کر رہا ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی برڈ لینا ہے اس کی پہلے مارکیٹ ٹرینڈ چیک کرنا ہے. مارکیٹ میں اس کی سیل، پرچیز اور ری سیل، ان چیزوں کو چیک کر کے پھر آپ نے وہ برڈ اپنے پاس لگانا ہے. تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں تو ایک پیر سے، کسی بھی برڈ کے ایک پیر سے انویسٹمنٹ شروع کی جا سکتی ہے. اس کو پھر آپ گریجولی بڑھاتے جاتے ہیں آپ کو جیسے جیسے برڈ پسند آتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فنچ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے بنگلائز فنچ. ویسے تو اس میں زیبرا کے بچے اور میں نے اس میں یہ کچھ اور برڈ بھی چھوڑے ہوئے ہیں جن میں اسٹرابری بھی ہے، لیکن یہ جو ہے نا بنگلائز فنچ، آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں جو 4 پیس نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ فنچ ہے. اس سے لوگ کام لیتے ہیں دوسری فنچز کے بچے پلوانے کا. ان کو پیر ایک ایک پیر لگا دیتے ہیں اور پھر ان کے نیچے کسی اور پیر کے انڈے رکھ دیتے ہیں، تو یہ انڈوں سے بچے نکال کے ان کو فیڈ بھی کراتے رہتے ہیں.
یہ بڑی انٹرسٹنگ فنچ ہے. جتنے بھی ہمارے بریڈر ہوتے ہیں گولڈین اور دوسری آل فنچ ہو گیا، اس طرح کی مختلف مہنگی ورائٹیز جو ہیں ان کے بچے ہیچ کروانے کے لیے، انڈے ہیچ کروانے کے لیے یہ ہم سوسائٹی فنچ یا بنگلائز فنچ اس کو بولتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں. فنچز کی تو بہت ساری ورائٹیز ہیں، بہت ساری اقسام ہیں جن میں پاکستان میں کام ہو رہا ہے. پچھلے سال جس فنچ نے سب سے زیادہ بزنس کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے لیڈی گولڈین فنچ. لیڈی گولڈین فنچ میں بھی کافی میوٹیشن اور کلر ہے. تو اس کا نارمل ایک پیر جو ہے وہ مارکیٹ میں 14 سے 16 ہزار روپے کا، اور اس میں پھر اس کی میوٹیشن آ جاتی ہیں جس میں لٹینو 20 ہزار روپے تک بھی پیر سیل ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بلو گولڈین، سلور گولڈین. ان کے علاوہ جو مارکیٹ میں جن کی زیادہ ویلیو ہے وہ ہے جاوا فنچ. جاوا فنچ کے اندر بھی 4 اقسام ہوتی ہیں، جس میں گرے فنچ، سلور، وائٹ اور فان جاوا. ان کے میں آپ کو تھوڑے ریٹ بتاتا چلوں. سلور جاوا جو ہے وہ ہے 5,000 سے 5,500 روپے کا پیر، اور وائٹ جاوا 4,000 سے 4,500 روپے کا پیر، اور فان جاوا جو سب سے مہنگی ہے ان میں 14,000 روپے کا پیر. آپ میرے پاس پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جاوا بیٹھی ہوئی ہیں جن میں سلور، فان، گرے اور وائٹ سارے ہی آپ کو نظر آ سکتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے بھی، موسم کے لحاظ سے جاوا بھی ریسٹ پہ ہے. ان کی بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اکتوبر سے، اور پھر آلموسٹ اپریل مئی تک ان کی جو ہے وہ بریڈنگ چلتی رہے گی. اس کے علاوہ زیبرا فنچز میرے یہ اوپن شیڈ کے اندر موجود ہیں. یہ 500 روپے سے لے کے 800 روپے تک کا پیر ہوتا تھا زیبرا فنچز کا. تو پچھلے سال میں یہ اپنی قیمت ڈبل سے بھی زیادہ کر گیا. اس کی موجودہ قیمت جو ہے وہ 1500 سے 1600 روپے پیر چل رہی ہے. زیبرا فنچ بھی جو ہے بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے، لوگ بڑے شوق سے خرید رہے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اسٹرابری فنچز. تو اسٹرابری فنچز کو اس دفعہ میں نے ایڈ کیا ہے. یہ اصل میں پاکستان کی لوکل فنچز ہیں. یہ میں نے کہیں سے منگوائی ہیں اور میں ان پہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں ان کو پیر بائی پیر بریڈنگ پہ لگا کے کہ یہ کیج میں بریڈ کرتی ہیں یا نہیں. اسٹارٹ میں تو ریکمنڈیشن ہوتی تھی کہ بجری پیرٹ سے سٹارٹ کیا جائے. ہر فارمر جو ہے وہ بجری سے ہی سٹارٹ کر کے آج مکاؤ تک کی بریڈ بھی لے رہا ہے. لیکن چونکہ مارکیٹ ٹرینڈ میں جو ہے وہ بجری اس وقت اس میں نہیں چل رہا، تو بجری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی آؤٹ پٹ دیتا ہے اتنی اس کا جو فیڈ استعمال کرتا ہے، بچوں کو کراتا ہے، تو اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوتا. اس کی قیمتیں بہت سارا سال ایک ہی رہتی ہیں، تقریباً 500 روپے پیر سے لے کے 800 روپے پیر تک. تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کسی نے فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے تو وہ فنچز سے کرے. فنچز کا ریٹ بہت اچھا ہوا ہے اس دنوں، اور یہ بیسیکلی 8 پیر بھی اس کے لیں گے تو 12,000 روپے کے پیر آ جائیں گے، اور 8,000 کا پورشن 20,000 روپے سے آپ کا یہ بزنس سٹارٹ ہو جائے.